بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتوار کی خصوصی سوال و جواب کی نشست میں آپ کا استقبال، آپ کا خیر مقدم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زید انصاری پوچھتے ہیں کہ کیا موبائل کی رنگ ٹون میں قرآن کی آیت یا اذان لگانا درست ہے؟ اس تعلق سے ایک ویڈیو بھی باقاعدہ بن چکی ہے اور ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے پرسنل پر اس کا لنک بھیج دیا جائے، جس میں تفصیل ہے کہ موبائل میں رنگ ٹون کے طور پر کیا چیزیں لگا سکتے ہیں اور کیا چیزیں نہیں لگا سکتے۔ یہاں پر اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر چیز کی ایک وضع سے مراد یہ کہ اس کے بنانے کا مقصد، اس کے شریعت میں ہونے کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ اس کو جب اس کی جگہ دوسری جگہ پر استعمال کیا جائے گا تو پھر نوعیت بدل جاتی ہے اور کبھی کبھی وہ چیز مکروہ اور کبھی ناجائز کے دائرے میں آ جاتی ہے۔ ذکر جو ہوتا ہے قرآن کی آیت ہے، اذان ہے، دعائیں ہیں، یہ بحیثیت ایک ذکر کی اذان کا ایک وقت متعین ہے، قرآن کا ایک وقت متعین ہے۔ اسی طرح اللہ کے ذکر کا ایک خاص مقصد ہوتا ہے۔ اب اس کو کسی دوسرے کام کے لیے، دوسرے مقصد کے لیے اس کا استعمال کرنا صحیح نہیں ہے۔ وہ چاہے رنگ ٹون ہو، کالر ٹون ہو، گھروں میں گھنٹیاں ہو، گاڑیوں کے مائک ہو یا کچھ بھی ہو، تو ان میں ادر چیزوں میں ان چیزوں کا استعمال، وہ اذان ہو، کوئی دعا ہو، کوئی قرآنی آیت ہو، درود شریف ہو، ان چیزوں کا استعمال درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ اس کو کچھ مثال شاید بھونڈی ہو جائے، اس کو ایسے ہی ہے کہ جیسے کھانے کا ایک چمچ ہوتا ہے، کہ نکالنے کا چمچ ہوتا ہے، سالن نکالنا ہے، دال نکالنا ہے، گھروں میں ایک بڑا چمچ ہوتا ہے نکالنے کا، اس کی وجہ یہ کہ یہ کام کیا جائے۔ اب اس چمچ کو اگر کسی گندی جگہ پر استعمال کیا جائے تو اس کی توہین ہوتی ہے۔ تو ہر چیز کا ایک موضوع، ہر ایک چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ کس کو کہاں پر استعمال کیا جائے۔ اس کو جب ادر مقصد کے لیے، دوسرے مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو وہ چیز جائز نہیں رہتی۔ بہت سے لوگوں کو خیال ہوتا ہے کہ ہم دینداری کا ثبوت دے رہے ہیں، یا اس سے ہمیں دین کی چیزیں تازہ ہو رہی ہیں، دین کی باتیں یاد آ رہی ہیں، ہم مذہب سے قریب ہو رہے ہیں، ہم مذہب میں مضبوط ہو رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے، اس کے طریقے الگ ہوتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ کہ وہ کالر ٹون ہو یا گھروں کی گھنٹیاں ہوں یا کسی جگہ پر اگر اس طرح کی چیزیں لگائی جائیں، بہت سے لوگ جیسے گھروں میں الصلاۃ خیر من النوم ہے، یا درود شریف ہے، یا اللہ اکبر ہے، لبیک ہے، اس طرح کی چیزیں وہ سب اسی دائرے میں آتی ہیں، وہ سب جائز نہیں ہے۔ ان کا استعمال ہر اس جگہ پر جو اس مقصد کے خلاف ہو، وہاں پر ان کا استعمال درست نہیں ہوگا۔ دوسرا سوال ان کا ہے، یہ پوچھتے ہیں کہ امام صاحب کے ساتھ 3 رکعت پڑھی، چوتھی رکعت میں ہمیں سورہ فاتحہ کے بعد سورت پڑھنا چاہیے یا نہیں، کیونکہ ہماری پہلی رکعت چھوٹ گئی ہے۔ بھائی دیکھیے، امام کے پیچھے تو کچھ پڑھنا نہیں ہوتا، خاص طور سے قرآن کے تعلق سے تسبیحات تو پڑھی جاتی، امام کے پیچھے قرآن تو پڑھنا نہیں ہے، نہ سورہ فاتحہ پڑھنا، نہ کوئی سورت پڑھنی ہے۔ تو آپ جب امام کے ساتھ شامل ہوئے، 3 رکعت پڑھی ہیں، تو ظاہر ہے کہ امام کے پیچھے تو آپ کو کچھ بھی نہیں پڑھنا، چاہے رکعت چھوٹی ہو یا نہ چھوٹی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن جب آپ اپنی رکعت چھوٹی ہوئی پڑھیں گے تو وہ چونکہ آپ کی پہلی رکعت ہے اور پہلی رکعت بھری ہوتی ہے، لہذا چھوٹی جو رکعت پڑھیں گے وہ پہلی کے اعتبار سے پڑھیں گے، لہذا سورہ فاتحہ بھی پڑھیں گے اور اس کے بعد سورت بھی ملائیں گے، کیونکہ آپ کی وہ پہلی ہے، وہ جو چھوٹی ہوئی ہے۔ تیسرا سوال ہے کہ باپ کے انتقال کے بعد ماں کو، بہن کو اور لڑکیوں کو کتنا حصہ ملے گا؟ یعنی کوئی مرنے والے نے اپنے پیچھے اپنی بیوی کو چھوڑا، ایک لڑکا اور ایک لڑکی چھوڑی، اس شکل میں 100 میں 12.5% بیوی کا ہوتا ہے، اور جو 87.5% بچے گا اس میں ڈبل لڑکے کو اور سنگل لڑکی کو 87.5 کو آپ 3 سے تقسیم کریں گے تو تقریباً 29.16 یہ لڑکی کو ملے گا، اور 58.33 کے یہ قریب جو ہے وہ یہ لڑکے کو ملے گا۔ میرے ابا کی ترکے کے تعلق سے ہر مسئلہ الگ نوعیت کا ہوتا ہے، یعنی کہ ایک ضابطہ بیان کر دی ہر جگہ وہ چلے گا۔ ان کا چوتھا سوال ہے، میرے ابا کی دماغ کی دوا چلتی ہے، کبھی ٹھیک رہتے ہیں کبھی نہیں، میں ان سے نماز کے لیے کہتا ہوں، کیا ان کا حساب کتاب ہوگا؟ دیکھیے، ذہنی استعداد کے اعتبار سے اور عقل کے اعتبار سے حساب کتاب ہوگا۔ دیوانہ ہے، پاگل ہے، اس کا بالکل حساب کتاب نہیں ہوگا۔ خفیف العقل ہے، اس کے ذہن میں کچھ بات رہتی نہیں ہے، وہ سمجھ بوجھ اس کے اندر نہیں ہے، اسی اعتبار سے وہ مکلف ہوتا ہے، اللہ کے ہاں اتنی اس کو رعایت مل جاتی ہے۔ تو آپ کا کام یہ ہے کہ آپ ان کو یاد دلاتے رہیں۔ اب یہ کہ اگر ان کا ذہن کچھ اس طرح کا ہو گیا ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھ پا رہے ہیں، نماز نہیں پڑھ سکتے، تو وہ اور اللہ کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیں گے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آمنہ کلکتہ ان کا کہنا ہے کہ فلپکارٹ اور امیزون وغیرہ میں ہم لوگ شاپنگ کرتے ہیں، اور کبھی کبھی پروڈکٹ میں بسکٹ ہے ٹوٹے نکل آیا، تیل لیک نکل آیا، یا کچھ اور چیزیں، کپڑے وغیرہ اس طرح کوئی ڈیفیکٹ نکل آیا، تو اس میں آپشن ہوتا ہے کہ وہ کمپنی دوبارہ وہ چیز بھیج دیتی ہے، اور جو پہلے اس نے بھیجا ہے کمپنی کی طرف سے ہوتا ہے کہ آپ اسے استعمال کر لیں یا کسی کو دے دیں۔ تو ان کا سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم کو تو ڈبل چیز مل گئی،
ریٹ ہم نے ایک پروڈکٹ کے دیا، وہ ڈبل پروڈکٹ مل گیا. تو چونکہ کمپنی کی طرف سے وہ چیز ہے لہٰذا اس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں، خود استعمال کر لیں یا کسی کو دے دیں، کیونکہ خود کمپنی جان بوجھ کر کے آپ کو اس نے دوسرا پروڈکٹ دیا اور پہلے کی اس نے واپسی کی کوئی شرط نہیں لگائی. اسی طرح ان کا سوال ہے کہ کبھی کبھی ہم آپشن میں جاتے ہیں اور دھوکے سے ایسا آپشن دب جاتا ہے، یعنی ایسی جگہ پر کلک ہو جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ پروڈکٹ کو یا واپس کلیم ہم کو مل گیا دوبارہ، وہاں پر بھی ہمارے پاس ڈبل پروڈکٹ آ گیا. تو اس کی وہ بھی شکل یہی ہے کہ وہاں پر بھی وہ خود استعمال کرنا بھی صحیح ہو جاتا ہے، کیونکہ کمپنی نے گویا ہمیں اس کے استعمال کی اجازت دے دی. اب ہم اسے خود استعمال کریں یا کسی کو دے دیں. التمش یہ کہتے ہیں کہ محرم کو کام کر سکتے ہیں؟ ہاں بلا شبہ کر سکتے ہیں. کام کا اور ان تاریخوں کا، مقدس تاریخوں کا یا تہوار کا کوئی تعلق ایسا نہیں ہے کہ تہوار کے دن کام نہ کیا جا سکتا ہو یا کسی کی موت اور ولادت کے وقت کام نہ کیا جا سکتا ہو. عید، بقرعید، محرم، ربیع الاول، ہر وقت کام کر سکتے ہیں. اسی طرح کسی کے انتقال کے وقت میں ہو یا کسی کی ولادت میں ہو، وہ چاہے گھر کے ممبر ہو کوئی بھی، اس میں بھی کام کاج کیا جا سکتا ہے. اس میں یہ نہیں کہ دکان بند کر دیا جائے، کام نہ کیا جائے. شرعی نقطہ نظر سے ایسا کچھ نہیں ہے. عرشی صدیقی یہ پوچھتی ہیں کہ تیمور نام لڑکے کا رکھ سکتے ہیں اور حیات نام لڑکی کا رکھ سکتے ہیں؟ ہاں رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. محمد تمیم یہ پوچھتے ہیں کہ کتاب کس وقت، منزل کتاب جو ہوتی ہے اسے کتنے وقت میں اور کب پڑھنا چاہیے؟ دیکھیے یہ چیزیں جو ہیں ان کا نہ کوئی وقت ہے اور نہ کوئی ان کی مقدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بتائی گئی ہے. یہ علماء نے سہولت کے طور پر کتابچے تیار کیے ہوئے ہیں. کوئی 16 صورت، کوئی 5 صورتیں ہیں، کہیں 5 سورہ، کہیں 16 ہے، کہیں 32 ہے، کہیں الگ الگ لوگ اپنے طور پر تیار کر لیتے ہیں. یہ کوئی شرعی نقطہ نظر سے ان کی کوئی تعین نہیں ہوتی. تو اب اس کو جب چاہے پڑھنا اور جتنے دن میں چاہے پڑھنا پڑھ سکتے ہیں. شرعی نقطہ نظر سے آپ بالکل آزاد ہیں، اس میں ایسی کوئی شرعی تعین نہیں، یا وقت کی یا دن کی تعین نہیں ہے. کیلی گرافی، انہوں نے نام کی جگہ پر کیلی گرافی لکھا ہے. اس میں سوال ان کا یہ ہے کہ کیا اسلام میں لو میرج جائز ہے؟ بہت سے لوگوں تو یہ بات سنی ہے کہ نکاح کا حق بچے اور بچیوں کو ہوتا ہے. یہ بات کہاں تک صحیح ہے؟ ہاں، ایک بالغ لڑکا اور لڑکی کو یہ حق ہے کہ وہ اپنا جہاں چاہے نکاح کرے. کچھ شرائط ہوتی ہیں، جیسے مسلمان ہے تو اپنے مذہب میں کرے، اور اگر لڑکی ہے تو ایسی جگہ کرے کہ جہاں اس کے خاندان کی باپ کی ناک نہ کٹے، ورنہ انہیں اعتراض کا حق ہوگا. اس سلسلے میں بھی پچھلے سوالوں میں یہ بات تفصیل سے آ چکی ہے. باقی ایک بالغ لڑکا اور لڑکی اپنے طور پر آزاد ہوتے ہیں، وہ جہاں چاہے شادی کریں. یہ ایک الگ بات ہے کہ انہیں بھاگ کر شادی کرنا یا والدین کی مرضی کے خلاف شادی کرنا، یہ درست نہیں ہے، مصلحت کے خلاف ہے. لیکن اگر وہ شادی کرنا چاہے تو کر لیں. لڑکی کے لیے ضرور یہ شرط ہے کہ وہ ایسی جگہ شادی نہ کرے جہاں اتنی لو پروفائل جگہ پر، لو کیٹیگری میں نہ کرے کہ جہاں اس کے خاندان کی ناک کٹے. ایک اور ان کا سوال عجیب غریب ہے. محمد حمزہ یہ پوچھتے ہیں کہ لو میرج کے لیے وظیفہ کوئی ہے؟ اگر کوئی وظیفہ ہو تو بتا دیں جس سے گھر والے نکاح کے لیے راضی ہو جائیں. دو باتیں الگ الگ ہو گئی. ایک تو کہ جہاں لگی ہے کبھی کبھی گھر والے دیر کرتے ہیں. لو کا مطلب بڑا، اس کا بھی دائرہ وسیع ہے. ایک ہوتا ہے جہاں ہمیں پسند ہے وہاں شادی ہو جائے، کبھی جہاں ایک بندہ محبت کرتا ہے وہاں شادی ہو جائے. تو اس میں گھر والوں کو منانا چاہیے، کچھ لوگوں کو بیچ میں ڈالنا چاہیے. اگر آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے مسجد کے امام صاحب ہیں، اس بات کو اچھی طرح انجام دے دیں گے، ہمارے والدین کو ہمارے گھر میں بلا کر کے سمجھا سکتے ہیں، تو ان کو بھی اس بیچ میں ڈال سکتے ہیں کہ امام صاحب سے کہیں کہ بھائی ہمارے والد صاحب کو یا ہمارے فلاں کو بلا کر کے ان کے ذہن میں بات ڈال دیں کہ میں فلاں جگہ رشتہ کرنا چاہتا ہوں، وہ کر دیں. باقی ایسا کوئی وظیفہ نہیں ہے کہ وظیفہ پڑھیں کریں. اور اگر ایسا کوئی وظیفہ ہو جائے تو اس وقت دنیا کا سب سے مالدار بندہ وہ ہوگا. یہ امبانی، اڈانی اور بل گیٹس ہے اور زوبرگ، جو جتنے بڑے بڑے مالدار ہیں، مارکس کیا جو ٹویٹر والا ہے، وہ تو جتنے بھی مالدار ہیں، اگر کسی کو یہ وظیفہ معلوم ہو جائے کہ جہاں کوئی آدمی چاہتا ہے، محبت کرتا ہے، وہاں اس کی شادی ہو جائے، وہ اس وظیفے کو بتا دے کسی کو، پرسنل وظیفہ، تو ظاہر اس سے مالدار کوئی نہیں ہوگا، سب سے مالدار وہ ہو جائے گا. تو ایسا کوئی وظیفہ نہیں ہے. آپ دعا یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ اگر خیر مقدر ہے تو وہاں پر شادی ہو جائے. پرٹیکولر کسی لڑکی یا لڑکے کو متعین نہ کریں، بلکہ اللہ سے یہ دعا کریں. یہی سب سے بڑا وظیفہ ہے کہ اللہ اگر میرے لیے، میرے حق میں بہتر ہے، خیر ہے، تو آپ میرے لیے مقدر کر دیجئے، میرے لیے اس رشتے کو آسان کر دیجئے. بس اس سے بڑھ کر کے وظیفہ اور کوئی نہیں. تو یہ رہے سوالات کے جوابات. اب ہم اگلے نشست تک کے لیے آپ سے رخصت ہوتے ہیں. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.